جو سورہ نساء کا بقیہ حصہ اس میں 3 باتیں، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس میں یہود کی مذمت بیان کی۔ یہود یہ ازلی بدبخت ہیں، ازلی بدبخت اس وجہ سے ہیں کہ ان پر بڑے انعامات کی بارش ہوئی، لیکن انہوں نے انعامات کے اندر جب دیکھا کہ یہ سارے نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہم تو نعوذ باللہ کے بیٹے، ہم تو نعوذ باللہ کے بیٹے ہیں، انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہم ان کی آگے اولاد ہیں، نسل در نسل، یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی کی تو اللہ نے بندر اور خنزیر بھی بنایا، ذلیل بھی کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کے احکامات جاری کر دیے۔ اسی پارے کے اندر یہود کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والوں تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ، اگر ان کے ساتھ تعلق رکھنا بھی ہے تو کام کی حد تک، دلی دوستی ان کے ساتھ مت کرو، یہ تمہارے دشمن ہیں، دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی نے یہی بات بیان فرمائی۔ ایک صحابی کا یہودی دوست تھا، بعد میں صحابی نے یہودی سے پوچھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بول نہیں سکتے، اور حضور نے فرمایا یہود سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے اندر؟ اس نے کہا یار اور تو باقی بڑی چالیں تو میں نہیں چل سکتا، لیکن اگر تیرے نبی نے کہا ہے تو میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، جب میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہاری داڑھی کا جو سایہ زمین پر پڑتا ہے نا، میں اس کے اوپر پاؤں رکھ کر چل رہا ہوں۔ یہ ایسے بدبخت ہوتے۔ پھر فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، یہ کہتے ہیں جنت کے اندر صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہے یا عیسائی ہے، باقی کھڈے لڑنے لگ گئے۔ یہ یہودیوں کی جو ہے چالیں یہود کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت کی ذات انہیں پھر آگے فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کے خیالی پلاؤ ہے کہ صرف یہودی جنت میں داخل ہوگا، عیسائی جنت میں داخل ہوگا، اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخلے کے لیے جو سند ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے اس کی تصدیق ہے۔ اگر صرف زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے نہیں مانتا تو وہ منافق ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے تصدیق کرتا ہے وہ پکا ٹھکا مسلمان ہے۔ یہودی لا الہ الا اللہ کو تو اقرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کا آگے انکار کر دیتے۔ اس پر فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی خیالی پلاؤں میں سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل لاؤ، کوئی بات لاؤ، پھر پتہ بھی چلے، لیکن کوئی ان کے پاس دلیل ولیل نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو آتا ہے نا، اس میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، اور میں نے عرض کیا تھا غالباً کہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ کا انعامات ہے، تو فرمایا کہ ان 4 طبقات پر تو چلا، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، لیکن غیر المغضوب، مغضوب یہود ہیں، ولا الضالین نصارہ ہے، یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلا۔